دیکھیے کیسی اداس اداس ہے صورت تو دیکھیے دل خو زباں خاموش یہ مت دیکھیے ہر گام مرگ تازہ قیامت تو دیکھیے ہر گام مرگ تازہ قیامت تو دیکھیے دکھیا پا کیسے کیسے مصائب گزر گئے دکھیا پا کیسے کیسے مصائب گزر گئے وارث بے سر سے اٹھ گیا بچے بھی مر وارث بے سر سے اٹھ گیا بچے بھی مر گئے پہنچے اسیر شام سے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مرتضیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد مونین بلا تاخیر ہمارے قابل احترام مہمان عالم دین جناب ظہیر الحسن نقوی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور امام مظلوم کے فضائل و مصائب بیان کریں بار دیگر باب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حاصل جس سے آسا کی حضوری ہو جائے دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے اے صلی اللہ مجلس پردور حسین ناری بھی یہاں آئے تو دوری ہو جائے بر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا احلو الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى العمجد ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين امام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء
وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لمكتوب على يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وإمام عز وفخر وزخرف وبحر وعلم صلوات بر محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آج کی اس مجلس کا آغاز دعائے سلامتی امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کے ساتھ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. صلوات بر محمد وآل محمد. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ المقبول و منظور فرمائے اور پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرمائے اور پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. موضوع گفتگو فرمان رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور معراج سے واپس سفر سے آ کر جب ابی ابن کعب کی موجودگی میں رسول خدا نے امام عالی مقام کی آمد پر مرحباً بکا یا زین السماوات والارض یا ابا عبداللہ کہہ کر پکارا، تو اس پر جب ابی ابن کعب نے تعجباً کہا کہ کیا ممکن ہے کہ زین للسماوات والارض غیرک، آپ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے انہ لمکتوب علی یمین العرش، آسمان کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ بتحقیق حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہے. اچھا، کل گفتگو کا سلسلہ یہاں پر آ کر ہم نے روکا تھا کہ تعارف مصباح الہدی، یہ جو چراغ ہدایت ہیں، یہ کیسا، اس کا تعارف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو میں اسی کو ریکیپ کر کے آگے چلتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر جہاں پر کاروان چلتے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ عرب لوگ بالخصوص جو کہیں سیٹل ہوتے تھے تو وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ غروب آفتاب کے بعد یہ قافلے والے کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں، تو وہ ایک ٹینٹ کے اندر چراغ جلا دیتے تھے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر آبادی تک پہنچ جائے، راستہ نہ بھٹک جائے. اسے کہتے ہیں مصباح الہدی، یعنی وہ چراغ جو ہدایت کرنے والا ہو. اور اب امام عالی مقام آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ان الحسین مصباح الہدی، تو یہ وہ چراغ ہیں نور حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو ہدایت کرتے ہیں. اور یہاں پر فقط کارواں نہیں بلکہ اس کا دائرہ جو ہے نا بڑا وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے. اور کیسے، کہاں پر، کس طرح سے ہدایت کرتے ہیں، بس یہ تھوڑا سا تعارف کروانا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کشتی نجات کی طرف چلیں گے. ایک مرتبہ پھر صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ امام جو چراغ ہدایت ہیں وہ محدود نہیں ہیں، وہ مختلف ڈائریکشنز اور ملٹی پرپز، یعنی تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت اور بشریت اگر وہ ہدایت لینا چاہے اور چراغ کی روشنی میں اپنا راستہ تلاش کرنا چاہے، جو ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
تو وہ امام عالی مقام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا راستہ اللہ تک لے جا سکتی ہے، اور وہ محدود نہیں ہے مسلمانوں تک، وہ محدود نہیں ہے حتیٰ غیر مسلم انسانیت اور بشریت۔ اچھا، اب میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ 3-4 کیٹاگریز، اس میں نمبر 1 انڈیویژول، ذات، انسان کی اپنی ذاتی مشکلات ہوں، ذاتی مسائل ہوں، ذات کا مسئلہ ہو، رہنمائی لینی ہو تو چراغ حسین علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ اقتصادی، اگر آپ کو پرابلم ہو کہیں پر، چراغ حسین علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ سیاسی، پولیٹیکلی، اب ظاہر ہے جو رول ماڈل امام حسین علیہ السلام نے، ان کے ڈائلاگز تھے، باقاعدہ بیٹھ کر مذاکرات ہوئے ہیں، جو اسٹریٹجی بنائی ہے، کامیاب اسٹریٹجی، اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کے تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام عالی مقام سے پہلے وہ جو اسٹریٹجی تھیں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے کہ امام نے پولیٹیکلی جو رول ماڈل ہمیں اور نقش عصمت جو چھوڑے ہیں اس پر ہم چلتے ہوئے بہترین ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ خوب، تو اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، اجتماعی، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، آج میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ذات کے حوالے سے، میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ذات انسان اپنی ہدایت کر لے تو انسانیت کی ہدایت کر دی، چونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی ذات سے، حتیٰ مولا کائنات کا فرمان کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی اللہ کی معرفت کا راستہ اندر سے جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں گا تو خدا کو پہچانوں گا۔ اچھا، اب ذات کا مسئلہ اب آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے ذات کے لیے، انڈیویژول، ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے، اور ایک انسان کی ہدایت کے ذریعے معاشرہ سازی کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک، آتے ہیں۔ وقوف عرفہ آپ نے سنا ہوگا، وقوف عرفہ حج کا رکن ہے۔ اب جیسے نماز کا ایک سٹرکچر ہے، تو نماز کے سٹرکچر میں جو رکن چیزیں ہیں ان کو سہون بھی اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن واجب عمدن چھوڑیں گے، کمی پیشی کریں گے تو باطل ہوگی، سہون کر دیں تو سجدہ سہو کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو وقوف عرفہ ہے وہ رکن ہے، یعنی حج کا لازمی حصہ ہے۔ آپ نے 9 ذی الحج کو زوال شرعی سے لے کر غروب آفتاب شرعی تک وہاں پر وقوف کرنا ہے۔ اچھا، پہلے تو میں اس وقوف کی تھوڑی سی تعریف کرتا چلوں، پھر آگے بڑھتے ہیں جو امام نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے ذات کے لیے اور اس کا معاشرے پر امپیکٹ کیا ہوگا۔ وقوف عرفہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وقوف عرفہ چشمہ آب زلال کی مانند ہے۔ وقوف عرفہ چشمہ آب زلال کی مانند ہے، پانی مطہر ہے، یعنی نہ فقط یہ کہ خود پاک ہے بلکہ پاک کنندہ ہے، طاہر و مطہر۔ ٹھیک، اچھا، کہا کہ وقوف عرفہ چشمہ آب زلال کی مانند ہے کہ اگر آپ چشمہ آب زلال میں غوطہ زن ہوں، کچھ بھی نہ کریں تو نجاستیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں، آپ پاک ہو کے باہر نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وقوف عرفہ کے متعلق ہی روایت ملتی ہے کہ اگر کسی نے 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کو درک کیا اور غروب آفتاب شرعی کے بعد اگر اس نے شک کیا کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہ ہوئے تو اس نے گناہ کیا، یعنی اتنا کانفیڈنس ہے کہ کہا کہ بالکل نومولود بچے کی طرح کرنا کیا ہے، وقوف عرفہ، وقوف۔ ٹھیک، وقوف کہتے ہیں سٹے کرنے کو نا۔ اچھا، اب چشمہ آب زلال اور وقوف، اب اس کی تھوڑی سی تعریف کہ وقوف کا اس کا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ جو ہی آپ نے دیکھا کہ زوال شرعی ہو گیا، آپ نے احرام مکہ سے پہن لیا، آپ وہاں پر جا کر رات کو ٹھہر گئے، جو ہی زوال شرعی ہوا آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں وقوف کرتا ہوں وقوف عرفہ، للحج تمتع حجۃ الاسلام واجب قربۃ الی اللہ، اگر آپ کا حج واجب ہے، اگر مستحب ہے تو آپ کہیں گے قربۃ الی اللہ۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد کیا کریں؟ کہا سو جائیں اگر آپ چاہیں تو، واجب نہیں ہے جاگنا عبادت کرنا، وقوف کہ آپ اس باؤنڈری میں رہیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں نیند آ گئی آپ کو تو سو جائیں۔ کوئی بندہ جو ہے نا وہ مطلب گرمی بڑی ہے
وہ کہے کہ میں حکم شرعی کی بات کروں، وہ کہے جی میں نے نیت کر لی ہے احرام کی حالت میں، کیا سو سکتا ہوں؟ سو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. گپ شپ لگا سکتا ہوں، لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. گھومے پھریں، ہاں دیکھیں پوری دنیا سے وہ جا جائیں، ان سے ملاقاتیں کریں، وہ خیمے ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگ، میرا بھی دوست آیا وہ کریں. اچھا لیکن ادر آپشن کیا ہے؟ ادر آپشن یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر وہاں پر مناجات کریں، تسبیح پڑھیں، عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، سجدے میں چلے جائیں وہاں پر بیٹھ کر جو ہے. اچھا اب میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ نے شاور لینا ہے، آپ تالاب میں غوطہ زن ہو جائیں غسل ترتیبی کے لیے اور ارتماسی کے لیے، اور یہاں شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک. اب آپ نے جب پانی ڈال لیا عین نجاست کو دور کرنے کے بعد تو آپ کا غسل ہو گیا. لیکن اب کیٹاگریز ہیں، ایک شخص ہے وہ صرف جاتا ہے اور جسم پر پانی ڈالتا ہے، پاک ہو کے باہر آ جاتا ہے، یعنی غسل کر لیا، نماز پڑھ سکتا ہے، جمعہ پڑھ سکتا ہے، سارے کے سارے اعمال بجا لے سکتا ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے نہیں، میں اس پر اکتفا نہیں کروں گا، بلکہ میں کیا کروں گا، میں پانی ڈالنے کے بعد سر پر شیمپو بھی لگاؤں گا، اس کے بعد کنڈیشنر بھی لگاؤں گا، میں صابن کا استعمال بھی کروں گا، 2 دفعہ صابن کا استعمال کروں گا، میں سپنچ لے کر جناب جو ہے نا اپنے جسم پر میک شور کرنے کے لیے کہ میل کچیل دور ہو جائے، بدبو نہ ہو. یہی ہوتا ہے نا، انسان تسلی کے ساتھ وہ کانوں میں جناب جو ہے نا وہ ایئر ٹپ جو ہے نا اس سے کان بھی صاف کروں گا، میک شور کروں گا کہ ہر چیز جو ہے نا بالکل صاف ہے اور پورے کا پورا بدن میرا معطر ہے. اب جو شخص گیا اور سر پر پانی ڈال کے نیت کر کے غسل کر کے باہر آ گیا، اور جو شخص وہاں پر 15-20 منٹ کھڑا اور وہاں پر اس نے شیمپو لگایا، پھر کنڈیشنر لگایا، پھر اس نے سوپ لگایا، پھر اس نے جناب پورے جسم کے اندر میل اتارنے کے لیے ملا اور بالکل تسلی کے ساتھ جو ہے نا وہ باہر نکلا، کیا فرق ہو گیا اس میں اور اس میں؟ پاک تو وہ بھی ہے، پاک یہ بھی ہے، غسل اس نے بھی کیا ہے، غسل اس نے بھی کیا ہے، لیکن فرق ہے یہ معطر جسم کے ساتھ باہر آیا ہے، وہ فقط پاک ہو کے باہر آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. وقوف عرفہ کے اندر جب آپ جاتے ہیں چشمہ آب زلال میں، تو جو شخص گیا اور اس نے وقوف کی نیت کی اور بیٹھا غروب آفتاب شرعی تک، تو وقوف اس نے بھی کیا ہے. لیکن ایک شخص ہے جو وہاں پر بیٹھا ہے لیکن کتاب کھول کے مفاتیح الجنان کھول کے بیٹھا ہے، وہ جتنی دیر بیٹھا رہا تسبیح پروردگار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، مناجات کرتا رہا. بلکہ اب آتا ہوں کہ چراغ ہدایت کیا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر تسلی کے ساتھ سمجھ کے دعائے عرفہ امام حسین پڑھتا رہا. اب یہ شخص جب وقوف کو ختم کرے گا تو اس کا روحانی جسم معطر ہو کے باہر نکلے گا، چونکہ اس نے دعائے عرفہ امام حسین کو پڑھا ہے، خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر مناجات کی ہیں، راز و نیاز کی. اب یہ ہے جو میں نے عرض کر رہا تھا کہ ذات پر انسان جو چراغ ہدایت ہے اس کا اثر کیا ہے، ان الحسین مصباح الہدی. اب ذات پر آ جاتے ہیں نا، وقوف عرفہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گئی. اب آتے ہیں دعائے عرفہ. عرفہ جو ہے وہ روز عرفہ، 9 ذی الحج، وقوف عرفہ. عجیب ہے، اب اللہ کا امام حسین کے ساتھ معاملہ بڑا عجیب ہے، روایت بڑی عجیب ہے. اور روایت جو ہے نا وہ یہ کہتی ہیں کہ روز عرفہ جو حاجی ہے وہ کون ہے؟ وہ مہمان پروردگار ہیں. جب آپ حج پر جاتے ہیں تو بینر لگے ہوتے ہیں، اہلاً و سہلاً یا ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمانوں تمہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے. حج پر اللہ کا مہمان جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. پروردگار نے مستطیع لوگوں پر حج کو واجب قرار دیا کہ آؤ حج کرنے کے لیے، تم پر واجب ہے حج کرنا، جو مستطیع ہو جائے. شرط رکھی، کنڈیشنل، ہر کوئی نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے بائی انویٹیشن ہے، ود کنڈیشنز ہیں. کہا کہ اگر تم یہ کرائٹیریا میٹ کرتے ہو دین یو کین کم، ادروائز جو ہے نا وہ اگر کوئی شخص کہے کہ جناب اس میں ہمارا کیا قصور ہے، میں بھی ثواب لینا چاہتا ہوں، تو اللہ عادل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر فقط ثواب کی نیت سے حج کرنے جانا اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر رسول خدا کا فرمان نہیں یاد کیا، کہا کہ میری غربا جو میری امت کے غریب ہیں اگر وہ حج کا ثواب لینا چاہیں جمعے والے دن جا کے نماز جمعہ پڑھ لے، حج کا ثواب مل جائے گا. اگر واقع نا ثواب کی نیت سے جانا ہے نا تو جا کر نماز جمعہ پڑھ لو. رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا. اللہ رب العزت نے حج کے لیے بلایا ہے ایک کلاس، خاص کلاس کو تربیت کے لیے کہ آؤ تمہیں سمجھاؤں، تمہیں ریفریشر کورس کروا دوں،
تمہاری منیت اور غرور اور تکبر اتار دوں، نکال دوں، تمہاری گردن میں سریہ جو ہے وہ نکال دوں. ایسے ہی ہے نا، یہاں پر تو بلایا کسی خاص مقصد کے لیے، پرپس کے لیے، تمہیں سکھاؤں، تجھے سمجھاؤں. بعض اوقات بندے جو ہے نا خام کا وہ کہتے ہیں میں بھی، بھائی تو اس کلاس میں آتے ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہاری گردن میں ابھی ذریعہ ہو ہی نہ جو اللہ نے نکالنا ہو. خام خواہ جا کے والنٹیئر کہتے ہیں میرا بھی نکال دو، ہے ہی نہیں تو نکالنا کہاں سے؟ ٹھیک ہے نا جی. اچھا خیر، اب آج کے لیے اللہ رب العزت نے خاص ایک کلاس کو بلایا ہے نا کہ تم آؤ، اور ضیوف الرحمان ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے، اللہ رب العزت کا روایت ہے. روایت کیا کہتی ہے کہ پروردگار اب تیار ہے، یہاں پر حاجیوں کا مجمع میدان عرفہ میں وقوف عرفہ کی نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پر زائر ابی عبداللہ الحسین میدان کربلا میں حرم کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ پروردگار جب نیت کرتا ہے نا کہ نگاہ رحمت سے دیکھے تو پہلے زائر حسین کو دیکھتا ہے، پھر اپنے مہمان کو دیکھتا ہے. پہلے نگاہ رحمت جو ہے نا پروردگار کی وہ ظاہر حسین پر ہوتی ہے، اور پھر اپنے مہمان کی طرف دیکھتا ہے پروردگار. اچھا، اب وقوف عرفہ کے اندر بہترین تحفہ کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدیٰ، چراغ ہدایت. کیا ہے؟ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام. عزیز محترم، ہمارے پاس خزانے ہیں، خزانے موتیوں سے، ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے. لیکن اگر بعض اوقات کیا وہ ملتا ہے یہ سکھوں کے اور ہندوؤں کے متعلق نا کہ ان کے گردواروں کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ بیسمنٹ میں جو ہے نا ہیرے جواہرات خزانے پڑے ہوئے. فائدہ کیا جب استعمال نہیں کرنا؟ تو پڑا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے؟ استعمال کرو. گاڑی کھڑی ہوئی ہے، چلانی نہیں ہے، دیکھتے رہو، اس کو فائدہ کیا؟ وہ جہاز کھڑا کر لو، چلتی کا نام گاڑی ہے نا. اچھا، یہ پھر کبھی اگر پروردگار نے توفیق دے تو بعض اوقات نعمات الہی ہوتی ہیں لیکن انسان خود اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو فریز کر دیتا ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہ سزا ہوتی ہے. بائی دا وے میں مثال دیتا جاؤں، اگر وہ اس مجلس کو سن رہے ہوں گے تو وہ فوراً کہ مولانا میری بات کر رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا لیکن ان کو تو سمجھ میں آ جائے گی. میں ایک مومن کے گھر گیا تو ان کے گھر میں ان کے اب ظاہر بچوں کی شادیاں ہوگی تو ٹوٹل وہ 3 لوگ ہیں. تو ایک جو بچہ تھا وہ بھی یونیورسٹی میں جاتا، میاں بیوی 2، 6 گاڑیاں کھڑی ہیں، 6 گاڑیاں. اچھا بھائی، جب بچے سارے کے سارے شادیاں نہیں ہوئی تو توجہ ہوتی ہے نا کہ ایک بچے کی ایک گاڑی، 6 گاڑیاں. میں نے دیکھا تو وہ کمپلین یہ کر رہے تھے کہ آغا دل بڑا چاہتا ہے کربلا جانے کو، لیکن کیا کرے، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا نا کہ وہ سنیں گے تو ان کو تو سمجھ میں آ جائے گی. یہ اسی سال کا واقعہ ہے، ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا. میں نے کہا بھی ان کو احساس نہیں ہے شاید نا، ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ. تو بات شروع ہوئی تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بھائی بعض بات ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نعمتیں دیتا ہے، ہم اس کو فریز کر دیتے ہیں، لیکوڈائز نہیں کرتے. مثلا بڑی محنت کر کے آپ نے $1,00,000 کما لیا، بچا لیا. خمس سے بھاگتے ہیں ہم لوگ نا کہ کسی نہ کسی طریقے سے خمس نہ دینا پڑے نا، لیکن بینک میں رکھ دیا. 2-3 سال اس کو آپ نے نکالا ہی نہیں ہے. نعمت الہی ہے لیکن فریز ہوئی پڑی ہے، کسی کام ہی نہیں، بینک والوں کے کام آ رہی ہے. میرے کزن رہتے ہیں وہاں پر لاہور فیز 5 کے اندر نا، ڈیفنس میں. میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ امریکہ والے کا گھر ہے، یہ انگلینڈ والے کا گھر ہے. کہتے ہیں 1 سال تو مجھے بھی ہو گیا دیکھتے ہوئے، یہاں پر نوکر ہی ہوتے ہیں، کبھی آئے ہی نہیں ہے، فریز ہوا ہے. لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا نا، نعمت ہے لیکن فریز. اب آپ کے پاس 4 گاڑیاں کتنی چلا لیں گے بھائی؟ 2 چلا لیں گے نا، تو 2 گاڑیاں ایکسٹرا کھڑی ہیں، وہ فریز ہے، یعنی آپ کا ایسڈ فریز ہوا ہے نا. اب اس کی تعبیر جو ہے نا روایت میں یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو اللہ نے نعمت دی، وہ پتھر ہو گئی نا، تو اس کو کہتے ہیں نا فریز ہونا. وہ کہتا ہے پتھر کیسے ہوگی؟ پتھر اس طرح سے ہوگی کہ پتھر سے آپ کو کام کیا لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا، کہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پیسہ میرا ہے. تو پیسہ وہ پرانے زمانے میں بزرگ ہوتے تھے نا، تکیے کے پیچھے رکھ کے سو جاتے تھے. وہ جب مرتے تھے پتہ چلتا تھا اچھا بابا جی مرے نے تو 2-1 لاکھ روپیہ کیش انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ تکیے کے نیچے. خود نہ کپڑے لیے اس سے، نہ اچھا کھانا کھایا، نہ سواری،
لیکن ساری زندگی جناب جو ہے نا وہ رکھ کے پڑے ہوئے، ان کو بس اسی میں خوشی ہے. بعض اوقات رات کو بندہ سوتا ہے نا بیٹھ کے اچھا فلانے بینک میں اتنے پیسے ہیں، فلانے بینک میں اتنے پیسے ہیں، فلانے میں اتنے پیسے ہیں، لیکن واقعاً یقین مانیے اس کو احساس نہیں ہوتا. کس بات کا احساس نہیں ہوتا؟ کہ یہ فریز ہوا ہے، تمہارے کسی کام کا ہی نہیں ہے. میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ایک بزرگ تھے 94 ایئرز اولڈ، 94 سال ان کی عمر تھی. اب اتفاق کی بات ہے کہ میں وہاں پر، وہ کہتے ہیں نا کہ رانگ ٹائم پر شاید پہنچا ہوا تھا اور شاید صحیح ٹائم پر پہنچا ہوا تھا. اب ظاہر 94 سال کے تو ان کا بیٹا کتنی عمر کا ہوگا؟ 65 سال کا تو ہوگا نا کم از کم بھی. وہ تیسرے نمبر کا بیٹا تھا ان کا، وہ بھی ڈاکٹر ہے. اس کو $50,000 چاہیے تھا، اور یہ دونوں باپ اور بیٹا بیٹھ کر جو ہے آرگومنٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے پیسے دے دو، میں کاروبار میں مجھے مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ واپس کر دوں گا. اور وہ کہہ رہا ہے میں نہیں دیتا. اور یہ دونوں آپس میں جو ہے آرگومنٹ کر رہے ہیں. میں بیٹھا سوچ رہا ہوں 94 سال کی عمر ہے، 65 سال کا بیٹا ہے، بینک میں پیسے لے کے بیٹھے ہو، کیوں نہیں دیتے؟ اچھا یہ بابوں کا، بزرگوں کا، معذرت کے ساتھ جو بزرگ ہیں، میں خود بات سے اب تو ظاہر ہے بزرگ ہوں، لیکن بزرگ مائنڈ نہ کیجیے گا. ان کا ایک بڑا پیارا ڈائلاگ ہوتا ہے، وہ سارا تھوڑا یہ جب تک زندہ دینا نہیں ہے. وہ بڑوں بڑوں کو میں نے لڑتے دیکھا، جب بھی بیٹا تمہارا ہی ہے، بھائی میرا ہے تو دے دو نا مجھے. اور میں آپس کی بات کروں، یہ ہم سینٹروں والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یوتھ 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 یوتھ، بزرگ چھوڑتے نہیں ہے جان، ویسے کہتے ہیں آپ کا ہی ہے. جو ہے نا ہم اختیار بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. اچھا اب وہ ان کی آرگومنٹ ہو رہی تھی. خیر وہ بیٹا اٹھ کے چلا گیا تو بزرگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا کیا اجازت ہے، میں لاٹری کھیل سکتا ہوں؟ میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے؟ آرام ہے. نہیں کہہ رہے یہ کچھ مسائل مسئول ہیں، پیسے پوسے ہیں، تو کم از کم ان کی مدد کر دوں، ان کی مدد کر دوں. خیر اب میں آئی couldn't ask کہ مطلب آپ کے پاس کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. شو میں قسمت، اب یہ بدقسمتی ہے ہماری. ان کا کچھ دن اس کے بعد انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو ایک مسئلہ آیا جس میں انوالو ہوا. میں اس لیے انوالو ہوا کہ اب وہ سفارش کروانی تھی، ہمارے کچھ جاننے والے تھے ان کے لیے، کہ وہ جب بیمار ہوئے نا تو آخری دنوں میں 2-3 دن کے لیے ان کو ہاسپٹل میں جا کر رہنا پڑ گیا. ان کے اکاؤنٹ میں $5 لاکھ پڑا ہوا تھا. ہاسپٹل والوں نے بل بنا کے بھیج دیے کہ یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو ہیو میڈیکل یا واٹس ایور نا. اب جب بل بنا، اب بچے سارے لڑ رہے ہیں کہ بل کون دے گا، کیسے کریں گے، معاف ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تب مجھے جا کر پتہ چلا کہ 94 سال کی عمر میں یہ $5 لاکھ فریز کر کے پتھر بنا کر بیٹھے، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے. بیٹا لڑ رہا ہے، اس کو تک دینے کو تیار نہیں ہے. بدقسمتی سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اچھا، تو انہوں نے ایسے ہی نہ دیکھا. میں نے کہا بعض اوقات فریز ہو جاتی ہیں چیزیں نا. میں نے اسے مثال دی. میں نے کہا بھائی یہ جیسے 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کو کتنی گاڑیاں چاہیے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے. میں چلا گیا. 3 دن کے بعد ان کی کال آئی، مجھے کہتے ہیں کہ میں کربلا جا رہا ہوں. میں نے کہا خیریت ہے، کہاں سے ہو گیا؟ انہوں نے کہا 6 کھڑی تھی گاڑیاں، 1 بیچ دی ہیں، میاں بیوی دونوں کا خرچہ نکل آیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آپ ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں، کبھی غور کر کے دائیں بائیں دیکھیے گا، آپ کے ایسڈ فریز تو نہیں ہوئے کہیں. نوست ہوتی ہے نا، انسان کو پتہ نہیں چلتا نا. نعمت اللہ نے دی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہے نا. اچھا اسی میں کہتے ہیں التفکر افضل من عبادت 90 سنہ، کہ 90 سال کی عبادت سے سوچنا. سوچنے کا مطلب غور و فکر تو کرو نا، دائیں بائیں جو اللہ رب العزت نے دیا کیا ہوا ہے نا. خزانے ہیں، لیکن وہ خزانہ کب خزانہ ہوگا؟ جب اس کو یوٹیلائز کریں گے، لیکوڈائز کریں گے. وہی وہ فریز ہو کے پڑا ہوا ہے، وہ ہے سونا، وہ ہے چاندی، وہ ہے ہیرا لال جواہرات ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ کے بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے مثال کے طور پر، کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے. ہاں میں نے پلان کیا ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ کروں گا. بھائی کب کرو گے؟ اور پھر بائی دا وے میں یہ بھی بات کرتے چلو. دیکھیں یہ ذاتی تجربات ہیں. میں جو ہے نا وہ مجھے ڈر لگتا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے. میں تو اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں نا. وہ کرونا ہوا تو بڑا پریشان ہوا. میں تو رو کے میں نے کہا پروردگار تھوڑی سی مہلت اور دے دے. ہم بھی بڑے بڑے پلان بنا کے بیٹھے، کیا کچھ بھی نہیں. لیکن کم از کم ریئلائز تو بندہ کر لیتا ہے نا کہ بھائی میں نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا. ایسی پلان ہی کرتے. میں ایک بات بتاؤں، یہ آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات اللہ معاف میں بد دعا دیتے ہیں کہ پروردگار تجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. کبھی سنا آپ نے؟
میں کبھی کبھی سوچتا تھا یہ کلمہ پڑھنا کتنی بڑی بات ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہدو ان امیر المومنین علی ولی اللہ. کتنا مشکل ہے. ناٹ اے بگ ڈیل. پڑھ بھی سکتا ہے انسان, لیکن اس کا ایک مفہوم کچھ اور ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن بعض اوقات آتا بھی ہے. اچھا مجھے کیسے سمجھ میں آیا, ہمارے ایک اور مرحوم ہو چکے ہوئے ہیں, بزرگ تھے, ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں تھی, ہاسپٹل میں تھے اور ان کی کوئی فیملی وغیرہ بھی نہیں تھی. مجھے پتہ چلا کہ بیمار ہیں, کال کیا, میں نے پتہ کیا بھی کیا حالات ہیں, ٹھیک ہیں, خیر وفیت سے ہیں. تو اب انہوں نے وہ درد دل کرنا شروع کیا. مولانا بس 2-4 دن میں نکل کے آ رہا ہوں انشاءاللہ. تو میں نے فلاں سینٹر کے ساتھ وعدہ کیا تھا, میں نے ان کو اتنے پیسے دینے ہیں, تو انشاءاللہ بس آؤں گا تو میں آ کر دیتا ہوں. مولانا میں نے خمس کا حساب کر دیا تھا, پے نہیں کیا تھا ابھی تک, میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, بس نکلتے ہی میں نے جناب جو ہے وہ پے کر دینا. مولانا میں نے فلاں کے ساتھ 4 چیزیں کم از کم انہوں نے گنوائی. اب میں ان کو پیار سے سمجھا رہا ہوں, میری حس مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ ہاسپٹل سے باہر نہیں آئیں گے. میں ان سے کوشش کر رہا ہوں ان کو سمجھانے کی, کیسے منہ چڑھ کے بندہ کہہ دینا. میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آغا آج کل کے دور میں تو چیک بک آپ کے پاس ہے تو چیک لکھ کے کاٹ کے دے دے. 3-4 دن بعد انہوں نے, بس میں ڈاکٹر سے میری بات ہوگی 3 دن اور 4 دن اور ہے. اچھا 1-2 کچھ نیگیٹو چیزیں بھی انہوں نے کی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, تو میک شور کرنا چاہتا ہوں, بس میں نے وصیت لکھنی ہے, پاور آف اٹرنی دینا, وائلا یہ ہو جائے گا. یعنی ان کو یہ تھا کہ چونکہ میری اولاد نہیں ہے تو فلانا آ کے لے. 4 دن کے بعد ان کا پلان تھا نکلنے کا, تیسرے دن ان کا انتقال ہو گیا. $2 ملین ان کے اکاؤنٹ میں تھے, اپارٹمنٹ الگ, ادھر سے انتقال ہوا, ادھر سے وہی پہنچ گیا جس کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ لے جائے گا. اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ سارے کے سارے, میں وارث ہوں, جو کرنا ہے مجھے کرنا ہوگا. اب میری سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی, میں نے کہا اس کو کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. پلان بنا کے بیٹھے ہوئے, ایگزیکیوٹ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی. وہ کہتے ہیں نا کہ ساری زندگی کیا کہ کل 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 کل, خدا بھی کہتا ہے پھر کل ہی, آج نقد کل ادھار نا. وہ کہتے ہیں وہ نقد بڑے شوق سے ادھار, اگلے چوک سے, اگلا چوک ہی نہیں آنا. یہی ہے نا, آج نقد کل ادھار, تو کل آئے گی تو پھر کل تو پھر وہی کہے گا آج نقد کل ادھار. تو ہم سارے کے سارے جناب جو ہے نا وہ لگے. اب وہ بندہ خدا $2 ملین ہیں تمہارے پاس, تم نے مثال کے طور پر کسی شخص نے, میں چلیں یہ ریمائنڈ کروا دیتا ہوں, اگر کسی شخص نے وعدہ کیا ہوا کہ المرتضیٰ کو ہم جو ہے نا وہ اتنے پیسے دیں گے, وہ بھائی دے دو, کل کا کس کے پاس گارنٹی ہے؟ آج کیوں نہیں دیتے, کل کیوں دو گے؟ ہاں نہیں کل آئے گی تو پھر اگلے کل پر ڈال دیں گے, دو کیوں نہیں دیتے؟ جو کرنا ہے کر دو نا. ممات مضى لم يأت فعين قم فاغتنم فرصة بين الأدمين. کہتے جو گزر گیا وہ گزر گیا, واپس نہیں جا سکتے. جو آنے والا ہے کس نے گارنٹی دی کل آنا بھی کہ نہیں آنا؟ قم فاغتنم فرصة بين الأدمين. یہ دونوں معدوم کے درمیان آج فرصت ہے, ایکٹ رائٹ ناؤ, آج کرو جو کرنا ہے نا, ویلا تو پھر یہی ہوگا. صلوات بر محمد وعلی محمد. واپس آتا ہوں روڈ پر, ان الحسین مصباح الہدی. اچھا خزانہ ہے ہمارے پاس. میں نے بہت مرتبہ یہ بات ریپیٹ کی, اکثر میں ریپیٹ کیا کرتا ہوں, جو کچھ ہمارے پاس ہے کسی کے پاس ہے ہی نہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. جب یوٹیلائز کریں گے معاشرہ سازی کر سکتے ہیں, نہ فقط یہ ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے. اچھا اب آئیے دعائے عرفہ امام حسین. اب ہدایت دعائے عرفہ کے جو مضامین ہیں وہ ایک لمبی دعا ہے اور اس کے اندر مضامین ہیں بہت زیادہ, لیکن میں چونکہ انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں تو صرف ایک اس کے اوپر انفیسائز کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے. پھر اگلے مرحلے میں چلیں گے. ایک مرتبہ پھر صلوات بر محمد وعلی محمد. سب سے پہلا جو مضمون ہے, اور یہ چراغ ہدایت ہیں جو آپ کی اور میری رہنمائی فرما رہے ہیں, اور یہ بلکہ اسی سے مربوط چیز مقدمہ بن گیا نا. امام سب سے پہلے دعائے عرفہ کے اندر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو گنواتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے کیا کیا عطا کیا ہے. کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ تم زیارت کے لیے آئے ہو امام حسین کی,
تو روایات ملتی ہیں تمہیں، جو بھی امام کی زیارت کے لیے آئے گا اسے یہ ملے گا، اسے وہ ملے گا، اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، چہرے پر نور آ جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، طول عمر بابرکت مل جائے گی. یہی ہوتا ہے نا سارے کا سارا اسٹیٹس. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بندہ شک کرے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. انہوں نے کہا چھوڑو جو ملے گا، پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، شک کرتے ہو نا. کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو نا، آج تک حسین کے صدقے میں کیا کیا ملا ہے، اس پر شکریہ ادا کرو. ٹھیک. اب یہاں پر جو ہے نا وہ سب سے پہلے آئندہ کو تو چھوڑو، آج تک جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ مجھ سے محبت کرو اور میرے بندوں کو میری محبت کے لیے مائل کرو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میری پرائرٹی تو ہے، میں قربان، میں تیرا مطیع محض، میں تیرا محبوب ہوں، تو میرا محبوب ہے. لیکن پروردگار میں تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں کیسے لے کر آؤں اور تجھے تیرے بندوں کا محبوب کیسے بناؤں؟ تو پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ ان کو میری نعمتیں گنوا، پھر مجھ سے محبت کریں گے. آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، قوت گویائی دی، یہ وجود دیا، ہوا دی، پانی، نعمت. امام نے نعمتیں گنوائی ہیں کہ اے انسان پہلے بیٹھ کر تو یہ تو دیکھ تجھے پروردگار نے دیا کیا ہے. اور کون پروردگار؟ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جوانی میں کہتا ہے میں دوڑ سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں میراتھن میں شرکت کر سکتا ہوں، ہوتا ہے نا. لیکن جب انسان تھوڑا سا بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اعضاء و جوارے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے نا میں نے کہا اٹھاؤ تو میرے ہاتھ نے اٹھا لیا، میں نے کہا چلو تو میرے پاؤں چلنا شروع ہو گئے. لیکن جب یہی انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پاؤں سے کہتا اٹھ بھائی، تو پاؤں جو ہے نا نہیں اٹھتا. تو پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں بھی یہ تیرا حکم نہیں مان رہا تھا، کسی اور کے حکم پر اٹھ رہا تھا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. حسین محترم، یہ جو نظام ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو چلانے والا کوئی اور ہے. اچھا آج کے زمانے میں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے. میں آج کے زمانے کے حساب سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جوانوں کو کیا، اب تو بزرگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. پرانے زمانے دیکھیں، بات کو سمجھانے کے لیے جو مثال ہوتی ہے نا وہ سپورٹیو ایک وسیلہ ہوتا ہے تاکہ بات تبادر ذہنی ہو جائے. تو ہم پرانے زمانے کی باتیں کیوں کریں، آج کے زمانے کی بات کریں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں. وہ کتابوں کے اندر فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں نا، یہ بڑی ایک ڈیلاما بھی ہے ہمارا نا. توضیح المسائل میں لکھا ہوا حد ترخص کی تعریف کیا ہے کہ جہاں تک آپ کو مکانوں کی دیواریں نظر آئیں یا جہاں تک اذان کی آواز پہ، آج کے زمانے میں مانی نہ دارت. اب تو بیٹھ کر نئی ٹرمینالوجی جو ہے نا وہ کریٹ کرنی پڑیں گی. اب تو بیٹھ کر جو ہے نا یہاں پر یعنی پرابلم ہے نا، میں حد ترخص کا کیسے انتخاب کروں جہاں تک اذان کی آواز. اب تو کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا. اب تو یہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ آپ اذان دے تو پورا ہیوسٹن کیا میں سمجھتا ہوں کہ پورا ٹیکسس جو ہے نا وہ سن سکتا ہے، چونکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے دے رہے ہیں. اگر آپ آواز کی بات کریں گے کہ چھت پر چڑھ کر کہے وہ تو یہاں سے اگلی سڑک پر بھی نہیں جائے گی. وہ پرانے زمانوں میں ہوگا آبادیاں کم ہوں گی، تو نئی ٹرمینالوجی استعمال کرنی چاہیے نا تاکہ پتہ چلے حد ترخص کہاں پر ہے نا، بڑا آسان ہو جائے گا. اور وہ پرانے زمانے کے معاملات جو ہے نا وہ گئے. اچھا اسی طریقے سے باتوں کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے نیا دور ہے، نئی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. اب دیکھیں یہ جو نظام ہے نا میرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مختار ہوں، میں نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری مرضی چلتی ہے، نہیں چلتی. اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. اب مثال کو سمجھانے کے لیے آج کے زمانے میں بڑا آسان ہو گیا. 5G کا دور ہے، اب تو 4G اور LTE بھی گیا ہے نا. اب تو ہر فون کے اندر 5G ہے. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے نا. اب تو نیا بڑا سکیری دور جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے نا. اب تو بھائی ہمیں نئے زمانے کے مطابق چلنا ہے نا. وہ نائٹ رائڈر مجھے آج بھی یاد ہے، ٹیوزڈے نائٹ 7:30 بجے آتی تھی فلم جو ہے نا، وہ ڈرامہ آیا کرتا تھا نائٹ رائڈر، یاد ہے آپ کو؟ وہ یوں کر کے جناب جو ہے نا گاڑی کو بلاتا تھا اور جناب جو ہے نا ہم بچے بڑا اس وقت بچپن میں اتنی انگریزی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ایکشن سے جو ہے نا پوری ڈرامہ وہ جو ہے نا سمجھ آتی تھی. بڑے شوق سے بیٹھ کر دیکھتے تھے اکٹھے ہو کے پورے محلے والے، مجھے آج بھی یاد ہے. لیکن آج اپنی آنکھوں کے سامنے ٹیسلا دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہی ہے نا.
نائٹ رائڈر کی وہی ہے نا، یہ پوری کی پوری سیم وہی ہے. او کہاں سے دیکھی ہوئی آج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا. ابھی بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر اڑتی ہوئی کاریں نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ایک آدھ ہم بھی رائڈ لے کر مریں. بھائی اللہ کرے کہ مطلب جو ہے نا کہ ہو ویلا تصور تو ہمارا بھی ہے کہ مطلب جو ہے نا یہ چیزیں آنے والی ہیں. لیکن آج کے زمانے میں 5G ٹیسلا، دو باتیں. میں ٹیسلا کمپنی کی بات نہیں کر رہا ہوں چونکہ آپ مارکیٹ میں ہیں ہی، وہ کیا کریں. اب تو یہ بھی کمپٹیشن ماشاءاللہ جناب جو ہے چلا ہوا، ہر کوئی وہ کہتے تھے برانڈ تھا نا، اب تو ٹیسلا، یہ بھی ایک دوڑ ہے. بسم اللہ، اللہ کرے جی اچھی. رسول خدا کے پاس عربی گھوڑا تھا، خدا کرے ہر مومن کے پاس ٹیسلا ہو. دعا ہی دے سکتا ہوں نا جی، کم از کم جو ہے نا وہ دعائیں تو لے لے. اللہ کرے آمین تو کہہ دیجئے بھائی. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا اب جو ہے نا وہ کیا ہے، نیا سسٹم کیا ہے. اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کیا ہے، اب اس کے اندر انجن تو ہے کوئی نہیں، پیٹرول وغیرہ تو ڈلتا نہیں ہے، الیکٹرانک ہے. اچھا وہی مظفر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اٹس ٹو کمپلیکیٹڈ ان اے سینس کہ عام بندہ اس کو آپریٹ ہی نہیں کر سکتا. پورے کا پورا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، وہی لیپ ٹاپ ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. پورا آپریٹ کرنا ہے نا آپ نے، تو پورا اس کو فیڈ کرنا ہے نا. تو یو ہیو ٹو ہیو لٹل بٹ IT کہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹرمینالوجیز اور آپریٹ کرنے کے لیے وہی گاڑی دائیں کی بجائے اپنے ہاتھ سے آپ جو ہے نا وہ بائیں مار بیٹھیں گے. اچھا اب گاڑی ذہن میں رکھیے آپ نا، یہ سمجھ آ جائے گا سارے کا سارا نا. گاڑی ٹیسلا گاڑی ہے، اس کا آپریٹنگ سسٹم کہاں پر ہے؟ کہیں پیچھے سے آپریٹ ہو سکتا ہے نا، وہاں سے وہ آپریٹ کرے. یہ فیوچر میں آنے والا بائی دا وے. ابھی تو یہ صرف شروع ہوا ہے نا، ابھی تو یہ ایک گاڑی ہے. ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر جو ہے نا وہ صرف چھوڑ کر بیٹھ جائیں نا، لیکن فیوچر میں ہونے والا کیا ہے؟ ڈرائیور لیس ہو جائے گی گاڑی، ڈرائیور ہوگا ہی نہیں. آپ نے جناب جو ہے نا وہ کال کیا تو آگی گاڑی جناب جو ہے نا وہ دروازہ کھلے گا، بیٹھیں جائیں. آپ گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیور ہے ہی کوئی نہیں. اچھا ڈرائیور ہے یا واقعاً کوئی نہیں ہوگا؟ نظر نہیں آئے گا نا. ڈرائیور ہے، ڈرائیور ہوگا، نظر نہیں آئے گا نا. ڈرائیور کہیں اور بیٹھا ہوگا، وہ سینٹر میں بیٹھا ہوگا نا، جو بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہوگا، جو فیڈ کر رہا ہوگا. آج آپ نے گاڑی میں فیڈ کرنا، وہ پھر پیچھے سے چلے گا نا. آپ نے سینٹر میں کال کی تو وہاں سے جناب جو ہے وہ گاڑی آ گئی. اب پیچھے سے بیٹھ کر کو آپریٹ، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپریٹ تو ہو رہا ہے نا. اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا آپریشن کیسے چلتا ہے. اب آپ جو ہے نا وہ بیٹھ کر، وہ پیچھے سے گاڑی آپریٹ ہو رہی ہے، آپ نے بتا دیا، وہ گاڑی آ گئی، آپ بیٹھے جا رہے ہیں، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی. اب آپ نیچے اترے اور آپ نے اتر کر جناب جو ہے گاڑی کو سلواتیں سلانا شروع کر دیں. ممبر پر بیٹھ کر تو یہی کہوں گا نا، سنائیں اسے سلواتیں جتنی سنانی ہے. اچھا اب غصے میں آ کے آپ نے کک مارنا شروع کر دی، تیری ایسی کی تیسی چلتی کیوں نہیں ہے، چلے گی گاڑی؟ اچھا آپ نے جرمانہ فار ایگزامپل وائلیشن کی، آپ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی آپ نے لی ہوئی ہے، جیسے یہ اٹھا کر لے جاتے ہیں نا انشورنس والے گاڑی. آپ نے گاڑی لی، انہوں نے آپ کو کہا جی کہ یہ آپ نے اس کا یہاں سے وہاں تک رائڈ لینی ہے، لیکن آپ نے وائلیٹ کیا اور انہوں نے پیچھے سے جناب سوئچ آف کر دیا، گاڑی رک گئی. اب آپ چاہ رہے ہیں گاڑی چلے، گاڑی چل نہیں رہی. کیوں نہیں چل رہی؟ پیچھے سے جو آپریٹر ہے نا اس کا سوئچ آف کر دیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی چلے، ماریں ککیں اس کو، برا بلا کہیں اسے. گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی. کب چلے گی؟ جب آپ مرکز، سینٹرل آفس، آپریٹنگ سسٹم، ہیڈ کوارٹر کال کر کے معاف کر دیجئے جرمانہ دے دوں گا، معاف کر دیجئے جرمانہ دے دوں گا، پلیز مجھے میری منزل تک پہنچنے دیجئے، پلیز میرا وسیلہ جو ہے وہ اسے استعمال کرنے دیجئے. جب وہاں سے کلیئرنس ملے گی تو گاڑی چلے گی. بھائی سمجھ میں آیا توبہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ گناہ کرتے ہو نا تو وہ جو کائنات کو چلانے والا ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے معاملات کو. نحوست کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ بعض اوقات ہمارے کمزور عقیدہ لوگ، آقا فلاں کو میں نے کال کی، اس نے کہا تمہارے بخت باندھ دیے ہیں. اچھا اسے کو کھول بھی دے نا، ہر کسی کو بخت باندھ دیے، ساس کے بھی باندھ دیے، اسی نے بہو کے بھی باندھ دیے ہوئے. عجیب تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ کھال کر رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی اسی کو کہہ رہی ہوتی ہے، وہ بھی اسی کو کہہ رہی ہوتی ہے. اچھا بخت نہیں باندھے بھائی، کہیں وائلیشن کی ہے، اللہ رب العزت نے سلو ڈاؤن کر دیا ہے.
تو اس کا کیا علاج کروں؟ تو یہی تو کہا ہے نا ایتھورائز ڈیلر، جاؤ رسول خدا یا رسول جیسے کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد. توبہ اور استغفار یہی ہے نا، جاؤ جا کر ان سے کہو جی معاف کر دیجئے، وائلیشن ہو گئی تھی، مانتا ہوں، جرمانہ دینے کو تیار ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. جب کلینس مل جائے گی پھر گاڑی چلتی دیکھو زندگی کی. برکات اور رحمات اسی چیز کا نام آج کے زمانے. خیر اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، لیکن میں اپنے اس پوائنٹ کو جو ہے نا وہ ضرور آپ کے خدمت میں پیش کرتا چلوں، پھر آگے انشاءاللہ کل اس کی تشریحات کر دوں گا کہ یہاں پر جو ہے آپریٹنگ سسٹم در حقیقت آج جو ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے. اور یہ ایک خزانہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کو یوٹیلائز کریں تو ہو. نعمات الہی میں نے عرض کر دیا کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، سب سے پہلے تو امام حسین نے یہ کہ پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے کیا کچھ عطا کیا، سب کچھ دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، خاندان دیا ہے، انسان بنایا ہے، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں دی ہیں. سب سے پہلے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ دعائے عرفہ کی شروعات ہے. اس کے بعد کا پیراگراف جو ہے معاشرہ سازی کے لیے اور خاندانی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، سکون و اطمینان کے حصول کے لیے، تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے بچنے کے لیے ایک سنٹنس ہے، ایک جملہ ہے امام کا، اور یقین مانیے اس پر معاشرہ سازی کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. ایک جملہ ہے بس، یہ آج کے لیے، اور پھر انشاءاللہ تشریح کل کروں گا. اللہم اجعل غناء نفسی، یہ امام کا جملہ ہے. امام فرماتے ہیں دوسرے پیراگراف میں، پہلا تو نعمتوں کو یاد کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا عرفہ میں، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ پروردگار مجھے نفسانی طور پر، انر سیٹسفیکشن کے طور پر غنی، بے نیاز کر دے. میں احساس بے نیازی کروں. عزیزان محترم، یہ جملہ ایک ہے، لیکن کبھی اس کی جو ہے نا وہ ڈیپتھ میں جا کر دیکھیے. تمام تر جھگڑوں کی بنیاد انسیکیورٹی ہوتی ہے. جیلسی انسیکیورٹی سے آتی ہے، لڑائیاں انسیکیورٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں. جہاں پر انسان نے احساس بے نیازی کیا، لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم. ساس بہو کی لڑائی کس بات پر ہوتی ہے؟ ساس کو انسیکیورٹی ہو جاتی ہے کہ اب میرے بیٹے کی محبت تقسیم ہو گئی، کہیں میرے حصے کی بھی بہو نہ لے جائے. پاور شیئرنگ، وہ کہتی بیٹا میرا ہے، انسیکیورٹی، لڑائی شروع. اور یہی بہو کرتی ہے، وہ کہتی شوہر میرا ہے. اب جناب اپنی ماں کا احترام کیوں کرتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں تو صبح سے لے کر شام تک جھگڑے آتے ہیں، ان کا ہم مسائل کا حل بتاتے، وہ اپنی طرف سے نکال کے بیٹھی ہوتی ہے، میرا حق بنتا ہے. کہاں حق بنتا ہے بھائی؟ نان و نفقہ تمہارا حق بنتا ہے، وہ اپنی ماں کو دیتا ہے، باپ کو دیتا ہے، پھپھو کو دیتا ہے، خالہ کو دیتا ہے. وہ اس کی ہر چیز پر تمہارا حق تو نہیں بنتا نا. تمہارا حق اتنا بنتا ہے کہ وہ تمہارا نان و نفقہ دے. یہ سمجھانا ضروری تھا. لیکن لڑائی کس بات کی ہے؟ انسیکیورٹی کی. جیلسی کس بات سے آتی ہے؟ انسیکیورٹی کی. علماء کی لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں؟ میں اپنی صنف سے شروع کرتا ہوں، بعد میں آؤں گا دوسروں کی طرف. بعض بندوں کو عادت ہوتی ہے کہ 10 مجلسیں پڑھ کے رات کو بے ہوش ہو کر گرے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ اس میں سے کوئی ایک دوسرا نہ پڑ جائے جہاں پر بیٹھے. لیکن تصور کریں ایک لمحے کے لیے احساس بے نیازی، وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، کوئی بات نہیں، اللہ رازق ہے، خدا دینے والا ہے. جب آپ کے دل و دماغ میں بے نیازی کی حس آ جائے، لڑائیاں ختم، لڑائیاں ختم، جھگڑا ختم. احساس، امام فرماتے ہیں احساس بے نیازی پروردگار. اور بائی دا وے احساس بے نیازی کا تعلق کثرت مال سے تو ہے ہی نہیں. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لیس الغنا کثرت من الاعراض، کہا کہ بے نیازی
کثرت مال کا نام نہیں ہے بلکہ احساس بے نیازی کا نام ہے. بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ زیادہ انسیکیورٹی ہوتی ہے. کثرت مال نہیں ہے کہ انسان بے نیاز ہو جائے بلکہ کیا ہے کہ حس سے بے نیازی ہے. اور بعض اوقات میں پھر اسی پر واپس آتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہوا ہے کہ وہیں پر جا کر احساس نہیں ہے انسان کو, جو کچھ ہے اس کا بھی نہیں پتا, ڈرے جا رہا ہے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بندہ اپنے آپ کو ساری زندگی حصی طور پر, فیلنگز کے طور پر, وہ لوور مڈل کلاس ہے تو پیسے آ بھی جائیں اس کے پاس تو سمجھتا ہے نو اسٹل آئی ایم لوور مڈل کلاس. تو بعض اوقات سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی ناؤ یور اسٹیٹس از چینج, جب سرکل بدل گیا ہے. وہ بڑے پرانی بات ہے, ہمارے محلے میں کوئی لوگ تھے تو ان کو کوئی زیادہ پیسے مل گئے, کہیں سے مل گئے, اچانک مل گئے. تو وہ مجھے یاد ہے ہماری ایک بزرگ خاتون ہوتی تھی میری آنکھوں کے سامنے, اور میرے کانوں کا سنا ہوا واقعہ میرے دل سے نکلتا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بڑی عجیب سی حرکت کی. تو جو بوڑھی خاتون تھی نا تو اس کو بلا کر کہتی ہے بیٹا اب تمہارے پاس پیسے آ گئے, حرکتیں بھی پیسے والوں جیسی کرو. احساس بے نیازی نا کہ اب تھوڑا سا سٹیٹس بھی ذہنی طور پر چینج کرو نا. لیکن بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو فقیر لاچار سمجھتا ہے. ایک واقعہ سنا کے بس ختم کرتا ہوں. آئمہ نے یہی تو تربیت کی. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا ابن رسول اللہ انا مسکین, مولا میں غریب اور مسکین ہوں. امام فرماتے لیس کذالک, ایسا نہیں ہے. اس نے کہا مولا خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا, انا مسکین, میرے پاس کچھ نہیں ہے. دوسری مرتبہ امام نے محفل میں کہا لیس کذالک, ایسا نہیں ہے, تو غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. اس نے تیسری مرتبہ کہا مولا مجھ سے قسم اٹھوا لیجیے انا مسکین, میرے پاس کچھ نہیں ہے. امام نے ایک مرتبہ غور سے اس کی طرف دیکھا, کہا میں ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے, یہ بتا کیا تو ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. امام نے فرمایا اگر تجھے پوری کائنات دے دی جائے ہماری محبت چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا لا واللہ, اللہ کی قسم نہیں چھوڑوں گا. امام فرماتے پھر تو مسکین کہاں سے ہو گیا؟ تجھے احساس نہیں ہے, تو مسکین کہاں سے ہو گیا, تو غریب کہاں سے ہو گیا؟ تیرے پاس تو کائنات سے زیادہ قیمتی ہماری محبت موجود ہے, معرفت موجود ہے. اب اس کو احساس بھی تو کرنا, میں کون ہوں, میرا سٹیٹس کیا ہے. میں 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں حسین کا واسطہ دے کے دعا مانگوں, میری رد ہوگی کہاں؟ اپنا سٹیٹس تو پہچانو نا عزیزان محترم. میں کون ہوں؟ میں عزادار ہوں, میں مولا حسین کا چاہنے والا ہوں, میں مولا کا ماتمی ہوں. اسی نے محترم کوئی کم سٹیٹس نہیں ہے, بہت بڑا سٹیٹس ہے. اللہ نے توفیق دی, یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کو پہچانی ہے, اس عظمت کو پہچانی ہے. ملائکہ خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار اجازت دے روئے زمین پر جہاں مجلس ہو رہی ہے جا کر بیٹھ سکے, اور یہاں پر پروردگار نے آپ کو توفیق عطا فرما دی. اسی نے محترم آئیے 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنے دل کی امام حسین علیہ السلام کے لیے. آج ابھی مرثیہ پڑھا جا رہا تھا, مرثیے کے الفاظ سنے. یہ ایام ایکسٹینڈڈ ازاں ہے نا, لیکن چلتے ہیں کربلا میں. ایک دو منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے جگر کو تھام کے. ایک بہت بڑا کردار ہے جس کا نام ہے علی الاصغر. حسین کا 6 ماہ کا علی اصغر ہے. امام جب آ گئے نا آخری مرتبہ اور آ کر استغاثہ بلند کیا تھا, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے مجھ حسین غریب کی مدد کرنے والا. تو خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. میرے مولا حسین جلدی سے خیموں میں گئے. بیویوں حسین زندہ ہے کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا رو اس لیے رہی ہیں کہ جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر کو جھولے میں چین نہیں ہے, اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے.
میرے مولا حسین فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے استغاثہ بلند کیا ہے، در حقیقت اصغر کہہ رہا ہے بابا لبیک یا حسین، بابا ابھی میں زندہ ہوں نا، مجھے میدان میں لے جائیے، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ کہا لاؤ مجھے اصغر کو دو، میں پانی کا سوال کرتا ہوں۔ عزادارو ماں سمجھ گئی اصغر کو اب مجاہد بنا کے بھیجنا ہے، تحت الحنک بنائی ہے، تیار کیا ہے، حسین کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ میرے مولا حسین خیمے سے نکلے ہیں، فوج عشقیہ نے دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، اب قرآن لے کے آیا ہے، یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو قرآن کا واسطہ مجھے جنگ نہیں کرنی۔ عزادارو میرے مولا حسین قریب گئے ہیں، کہا اے فوج عشقیہ 3 دن کا پیاسا ہے میرا اصغر، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، میرے اصغر کا کیا قصور ہے، 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ عزادارو ایک مرتبہ فوج عشقیہ نے دیکھا، کہا حسین اصغر کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہو؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کہا پانی دیں گے لیکن اصغر سے کہو کہ یہ خود پانی مانگے۔ میرے مولا حسین نے اصغر کی طرف دیکھا، کہا بیٹا اصغر تو فخر اسماعیل ہے، اب تیرا امتحان ہے، تو خود ان سے پانی مانگ۔ تو کہتے ہیں کہ اصغر نے وہ جو مچھلی کی تیسری کیفیت ہوتی ہے نا کہ جب پیاس سے تڑپتی ہے اور تڑپنے کی سکت نہیں رہتی، کبھی وہ زبان باہر نکالتی ہے اور جب زبان بھی خشک ہو جاتی ہے تو کبھی منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ اصغر نے ایک مرتبہ منہ کھولا ہے اور بند کیا ہے، منہ کھولا ہے اور بند کیا ہے۔ عزادارو فوج عشقیہ میں کوہرام مچا ہے، ایک مرتبہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رونا شروع کیا ہے، بچے جن کے چھوٹے چھوٹے تھے ان کو اپنے بچے یاد آ گئے ہیں۔ عزادارو جانتے ہو ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے حرملا اقت کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قط کر دے۔ عزادارو حرملا 2 زانو ہو کر بیٹھا ہے اور اس نے 6 شعبہ تیر لگایا ہے لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ تیر چھوڑے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے حرملا اتنا بہادر ہے، ایک بچے کو تیر مارتے ہوئے تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا عمر ابن سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، کیا تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ ادھر سے میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، ادھر سے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک بی بی بیٹھی ہے جو ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے نہ مار، میرا 3 دن کا پیاسا اصغر ہے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ یہ مصیبتیں ہیں یاد کرنے کی کربلا والوں کی۔ عزادارو ایک مرتبہ ہر ملا نے تیر چھوڑا ہے، 6 شعبہ تیر تھا۔ مقتل کے جملے بیان کر دوں، کہا کہ ذوبح علی اصغر کے متعلق ہے، ذوبح من العذن الى العذن۔ عجیب یہ تھا کہ جب 6 شعبہ تیر چلا ہے، اصغر حسین کے ہاتھوں میں ہے، یہاں سے تیر چلا ہے اور ذبح کرتے ہوئے اصغر کی گردن اور کانوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف سے نکل گیا ہے اور حسین کے بازو میں پیوست ہوا ہے۔ اصغر کے چہرے پر کرب کے آثار۔ مولا حسین نے پوچھا ہوگا، زبان حال یہی ہے، بیٹا علی اصغر کیا بات ہے؟ کیا تیر کا درد بہت زیادہ ہے؟ تمہارے چہرے پر کرب کیسا ہے؟ تو ہو سکتا ہے اصغر نے کہا ہو بابا مجھے تیر کا درد نہیں ہے بلکہ مجھے افسوس اس بات کا ہے، میرے چہرے پر کرب اس لیے ہے کہ میری گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا، میری گردن تیر نہیں روک سکی اور تیر میری گردن سے نکلتا ہوا بابا آپ کے بازو میں پیوست ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ تسلی کے ساتھ 2-3 منزل آگے جانا ہے۔ علی اصغر کی مصیبت بیان کر رہا ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ تیر لگا ہے اور تیر چیرتا ہوا گیا ہے، اصغر کی شہادت ہوئی۔ میرے مولا حسین نے اصغر کی لاش کو لیا ہے، ایک قدم آگے بڑھے ہیں رضن برضاہ و تسلیما لامرہ، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کو سمجھ نہیں آ رہا، 6 ماہ کے ننھے اصغر کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی۔ حسین نے چاہا تھا کہ خون اصغر کو آسمان کی طرف پھینک دے، آواز آئی خبردار آسمان سے کبھی پانی زمین پر نہیں آئے گا۔ حسین نے چاہا کہ روح زمین پر پھینک دے، آواز آئی حسین اگر یہ خون ناحق زمین پر پھینک دیا ساری زندگی یہاں سے کوئی کاشت نہیں ہوگی۔ میرے مولا حسین نے خون علی اصغر کو اپنی ریش مبارک پر ملا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے بیٹھ کر ایک ننھی سی قبر بنائی اور اس میں اصغر کو لٹایا۔ عزادارو اب باپ کا کتنا
کتنا حوصلہ ہوگا. اگرچہ صابر ہیں حسین, کہتے ہیں گردن تک تو ریت ڈال دی تھی, اب حوصلہ نہیں پڑا نا, تو میرے مولا حسین نے کیا کیا تھا, ریت مٹھی میں لی, چہرہ دوسری طرف کر کے اصغر کے چہرے پہ ڈال کے کہا ہوگا اصغر بابا کو معاف کر دینا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. یہ آخری ایام چل رہے ہیں, یہ آخری عشرہ ہے. خدا کرے کہ آئندہ بھی یہ توفیق ملے, آئے نا مادر علی اصغر کو پرسہ دے لیں, حسین کو پرسہ دے لیں. 6 ماہ کا علی اصغر ہے, آزادہ رو دفنا دیا. میرے مولا نے کیوں دفنایا؟ اس لیے کہ میرے مولا چاہتے تھے ننھا علی اصغر بے حرمتی سے بچ جائے. لیکن آزادارو بس یہ جملے کہنا چاہتا ہوں. آؤ میں 11 محرم کا ایک منظر دکھا دوں. 11 محرم ہے, خیموں کو آگ لگ چکی ہے, کربلا کے میدان میں لاشیں پڑے ہیں, عباس کے کٹے ہوئے بازو پڑے ہیں, اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے, لاش پڑی ہوئی ہے, اور عباس کی لاش نہر فرات کے کنارے ہے, زینب کی چادر چھن چکی ہے. اللہ اکبر. اور سید سجاد قیدی بن کر بیٹھے ہیں, مادر علی اصغر بیٹھی ہیں, زینب بیٹھی ہوئی ہیں, سکینہ بیٹھی ہیں, سارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ لاشوں کی گنتی شروع ہوتی ہے اور ایک ملعون آ کر کہتا ہے عمر وسعت ایک لاش نہیں مل رہی. کہا کس کی لاش نہیں مل رہی؟ کہا 6 ماہ کے علی اصغر کی لاش نہیں مل رہی. ایک دوسرا ملعون آیا, کہا عمر ابن سعد میں نے دیکھا, کہا خیمے کے پیچھے حسین کو چھپا رہے تھے. عزادارو خیموں کو آگ لگ چکی ہے, کس خیمے کے پیچھے چھپایا, کہاں سے جا کر تلاش کریں؟ جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں میں حوصلے سے پڑھوں گا, اگر برداشت کر سکتے ہیں تو کر لیجئے گا. عزادارو یہ سارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ عجیب حکم صادر ہوتا ہے, نیزہ برداروں کو بلایا جاتا ہے, نیزے والے آتے ہیں. ماں نے دیکھا ہوگا اصغر کی لاش ڈھونڈنا ہے, یہ نیزے والوں کا کام کیا ہے؟ عزادارو نیزے والوں کو حکم ہوا کہ سرزمین کربلا کا سینہ چیرو اور دیکھو اصغر کی لاش کہاں ہے. عزادارو ایک مرتبہ ایک ملعون کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نے نیزہ سرزمین کربلا میں مارا ہے. ماں نے کہا ہوگا پروردگار میرے اصغر کی خیر ہو. اس نے نیزہ باہر نکالا, نیزہ خالی آیا, کہا ہوگا پروردگار تیرا شکر ہے میرا اصغر بچ گیا. ایک دوسرا نیزہ زمین میں گیا ہے. سید سجاد نے کہا ہوگا پروردگار میرے بھائی اصغر کی خیر ہو. نیزہ باہر آیا, خالی تھا. ایک تیسرا نیزہ گیا, سکینہ بیٹھی دیکھ رہی ہے, کہا ہوگا پروردگار میرے بھائی علی اصغر کی خیر ہو. نیزہ خالی واپس آیا, شکر کیا آیا ہوگا. لیکن عزاداروں میں کیسے کہوں, ملعون زمین میں نیزہ مارتے ہیں, نیزہ ماں کے کلیجے پہ لگ رہا ہوگا نا, نیزہ کلیجے پہ لگ رہا ہوگا نا. ایک مرتبہ ایک ملعون نے ایک نیزہ زمین میں مارا ہے, سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں, ماں بیٹھی دیکھ رہی ہے, پھپھی بیٹھی دیکھ رہی ہے, سید سجاد بیٹھے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب یہ نیزہ باہر آیا ہے تو اصغر کا لاشا اس نیزے کے ساتھ باہر آیا ہے. اس ملعون نے اصغر کی لاش کو اتارا ہے, ایک پتھر پہ رکھا ہے اور اصغر کے سر میں ہاتھ ڈالا ہے, ایک خنجر لیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے, سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. مولا حسین آپ نے چاہا تھا اصغر کی بے حرمتی نہ ہو. مولا حسین آپ نے چاہا تھا کہ اصغر کی لاش بچ جائے. مولا حسین یہ تو عجیب ظلم ہو گیا, اصغر 2 مرتبہ قتل ہوا ہے, ایک مرتبہ تیر کے ذریعے, دوسری مرتبہ خنجر کے ذریعے. عزادارو اب یہ منظر دیکھ لیا نا, اب کربلا سے چلے گئے ہیں, بیبیاں چلی گئی ہیں, شام کا زندان ہے, وہاں سے رہائی ہوتی ہے. عزادارو عجیب منظر ہے, تبرکات واپس کیے جاتے ہیں, ہر بیوی تبرک واپس لیتی ہے, کوئی کسی کا سر لیتی ہے. لیکن مادر علی اصغر نے بھی کچھ تبرکات اٹھائے ہیں, ان کی گٹھڑی بنائی ہے اور اپنے دامن میں رکھ لیا ہے. عزادارو میں ایک جملہ کہوں, شرفاء کہا کرتے ہیں نا, یہ ماں ہے نا, جانتے ہیں نا شریف کبھی گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. ایک ہمارے بزرگ عالم دین تھے ملتان کے, وہ کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے شریف زادو تمہیں کیا بتاؤں حسین کتنا مظلوم تھا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں فوج عشقیہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا, اے فوج عشقیہ 3 دن سے اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, پیسہ ہے
پانی دے دو. اب مادر علی اصغر ہے جس کے دل میں حسرت تھی, میں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلا پائی, میرا بیٹا پیاسا شہید ہوا ہے, میں اپنے بیٹے کو جھولا نہیں جھلا پائی. عزادار و تبرکات اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیے ہیں. جب مدینہ واپس آئی ہے, نہ سائے میں بیٹھتی تھی نہ ٹھنڈا پانی پیتی تھی. جب کہا جاتا تھا کہ سائے میں بیٹھو تو کہتی تھی میں نے اپنے مولا حسین کو اس تپتی ریت میں آسمان کے نیچے چھوڑا ہے. جب کہتے تھے ٹھنڈا پانی پی لو تو کہتی تھی میرا اصغر بھی تو پیاسا تھا. عزادارو, اب وہ وقت آیا ہے جب اس بی بی کا انتقال ہوا. شہزادی زینب آگے بڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بی بی تاتم مرگ ان تبرکات کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی تھی. ایک مرتبہ مرنے کے بعد بازو کھولے گئے ہیں, ان تبرکات کو گٹھڑی کو اٹھایا گیا ہے. جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا دعاؤں کو قبول کر لے. جن کی جھولیاں اولادیاں آباد ہو جائیں. عزاداروں ایک مرتبہ بیویوں نے کہا دیکھے تو صحیح تبرک کیا ہے, یہ چھپایا کیا تھا, یہ سینے سے کیا لگایا ہوا تھا. عزاداروں سنو گے کیا تھا. ایک مرتبہ گٹھڑی کھولی ہے تو جانتے ہو کیا تھا, اصغر کے جھولے کا جلا ہوا ٹکڑا تھا جو ماں ساری زندگی اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون. یا پروردگار, یا خالق اکبر, یا خالق کائنات, یا غفور, یا رحیم, یا کریم, یا غفار, یا استار, یا حی, یا قیوم. یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جنہوں نے التماس دعا کہا ہے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار تجھے بیویوں کی ان مصیبتوں کا واسطہ ہے کہ جب شہزادی زینب نے کہا سید سجاد ان گھوڑ سواروں سے کہو میرے محمل کے قریب نہ آئے. کہا پھپھی اماں بات کیا ہے. کہا بیٹا سجاد کوئی محمل کے قریب آ کر کہتا ہے اکبر کے سینے میں برچھی میں نے ماری تھی, کوئی میرے محمل کے قریب آ کر کہتا ہے بانس کے بازو میں نے قلم کیے تھے. پروردگار تجھے واسطہ ہے ان بیویوں کی مصیبتوں کا, اسیران شام کی مصیبتوں کا. پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار جو ہمارے مرحومین مرحوم ہو چکے ہوئے ان کی مغفرت فرما, بالخصوص سید محمد حیدر جعفری ابن سید نظر جعفری. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. پروردگار یا خالق اکبر, یا خالق کائنات, یا غفور, یا رحیم, یا کریم, یا غفار, یا استار, یا حی, یا قیوم. یا اللہ ہمیں بار بار معرفت کے ساتھ مقامات مقدست کی زیارت سے مشرف فرمانا. ہمارے 12ویں امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ہم سب کو ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. ہم خالی جھولیاں لے کر تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں. پروردگار جس کی جو جائز شرعی حاجات ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. مومنین ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان صاحب بیاس نوحہ خان جناب سویب عابدی صاحب جو ہے وہ نوحہ خانی کریں گے. یا حسین. مومنین کرام, ابھی مولانا صاحب مولا علی اصغر کے مصائب پڑھ رہے تھے. بس عاشور کے روز کا وہی دردناک منظر کہ جب تیرے سے شہوہ مولا علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا مولا حسین کے بازو میں جا کے پیوست ہو گئے. بس اس کے بعد فریاد علی اصغر جو تھی اس سے چندن پیش کرتا ہوں. ہاں
बाबा 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 मकतल में शहस कहता है बेटा रबाब का बाबा ये तीर खींच लो अरे सीने में बेजुबान के और दम गैर का हुआ बाबा ये तीर खींच लो अरे से इम्तिहान में हौसला देने को आई है दादी मुझे बहिश्त से लेने को आई है बाबा तुम्हारे लाल से नजदीक है क़ज़ा बाबा ये तीर खींच लो और बाबा तुम्हारे सब्र की ताकत दिखाएगा हंसता हुआ सगीर ज़माने से जाएगा अरे आंसू नहीं बहाएगा बानों का लाडला बाबा ये तीर खींच लो अरे ऐसा समा था सब्र के आंसू निकल पड़े जैसे सीना निकाली थी सीने से भाई के अरे वैसे ही कह के आली ऐसा ही करबला बाबा ये तीर खींच लो अरे रुखसत हुए हैरान से मुझे देर हो गई बैठी है इंतजार में मेरे बहन मेरी अरे आ जाए ना सकीना कहीं रन में बेरदा बाबा ये तीर खींच लो और जख्मे दिलों से बहने लगेगा लहू अभी मुमकिन अगर हो आप से हसरत है ये मेरी अरे जख्मी गले पे बांधना रुमाल फातिमा बाबा ये तीर खींच लो और अल्लाह जाने कैसा सुबैब था वो समा अब बादे असर होगी मुलाकात बाबा जहां आँखों को बंद करके तकल्लुम वो कहता था बाबा ये तीर खींच लो
سارے زبان سینے پہ ہاتھ مار کے صدا بلند کرے یا حسین 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 حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر عمل حیا علی خیر هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من حسين هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر سرنا حیا علی خیر عمل حیا علی خیر علی خیر عمل حیا علی خیر عمل حیا علی خیر عمل حیا علی خیر عمل حیا علی خیر حیا علی خیر عمل یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ ہو یا رب کوئی معصوم حسین زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ ٹھہرا ہو یار کوئی معصوم زندہ تنہا ہو یا سب مل کر پڑھے ہو یا رب کوئی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پہ جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پہ زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ ہو یا رب کوئی جزاک اللہ معافی ماشاءاللہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ ہو یا رب کوئی معصوم زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ ہو یا رب کوئی
او یا رب کوئی معصوم ہے ٹکرائے نہ وہ کیوں زدہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ عباس 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 سب مل کے بولے نام مولا عباس 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 ہے جلتے خیموں سے صدائی سر قلب و بلا عباس 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 خبر جید کے اب بستر سجاد جلا عباس عباس ہے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا آئے عباس آئے عباس عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس جلتے خیموں سے صدائی سر قلب و بلا ہائے عباس ہائے بین کلتی ہوئی لاشیں پہ چلیاں گی جتنے ناسور کلیجے میرے دکھلاؤں گی میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا آئے عباس آئے عباس آئے عباس عباس آئے عباس آئے عباس تنہا تھارا برادر کی بہن رن میں نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں نیند سے جاگو چھنی زینب مجھتل کی ردا ہائے عباس ہائے عباس
سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہاں جی پڑھو سارے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یہی سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں اے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہائے قبر دا سر یہی ثانی ماشاءاللہ شاباش صدا دیتی رہی تو نہ آیا آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی جاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ماشاءاللہ قبر دا سر سے چھنی دیتی رہی تو نہ آیا غازی قبر دا سر سے چھنی جی بولی صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے
مشکی جاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا تجھ سے ہے تشنا نبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں ٹوٹا سجے تجھ سے آباد تھا گئے ہے برینا میرا سے کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے نارستی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا دھوپ میں ٹوٹا سجے تجھ سے آباد تھا گئے ہے برینا میرا سے کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارستی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی آ گئی شام علم لٹ گئے ہر پیٹ پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی آل عمران کہا اور زندان کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی ردا سر سے چنی علما والا پانی لین گیا نہیں آیا 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 علما والا پانی لین گیا نہیں آیا
سیدہ دے بال پیاسے کھڑے در خیمے تے روویں نالے لے کے غازی دا نہیں آیا علمہ والا پانی لین گیا ابھی پڑھ کے نہیں آیا علمہ والا پانی لین گیا نہیں آیا علمہ والا پانی لین گیا سیدہ دے بال پیاسے کھڑے در خیمے تے روویں نالے لے کے غازی دا نہیں آیا علمہ والا پانی لین گیا نہیں آیا علمہ والا پانی لین گیا نہیں آیا علمہ والا پانی لین گیا جنوں دریا تے سکینہ توڑے مشک پوا کے ان تکے نہ خیمے آ کے نتازین تو جس ویلے غازی پانی نو بھول کے اصغر بھی نہ پردائے نہ للہ نہیں آیا علمہ والا پانی لے ماشاءاللہ دریا تے سکینہ توڑے مشک پوا کے ان تکے نہ خیمے آ کے لتازین تو جس ویلے غازی پانی نو بھول کے اصغر بھی رے پردائے نہ للہ متوجہ زیارت رضوان مہدی صاحب زیارت پڑھیں السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدة النساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین السلام علیکہ یا اولاد الحسین السلام علیکہ یا اصحاب الحسین السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا الشمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس السلام عليك وآبائك السبع وابنائك العربة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مزهر الإيمان هذا عجل الله تعالى فرجك وعسل الله تعالى مخرجك وزهورك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله رسالتي
الناجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخزي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيتنا فأذوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. What? You gotta pick your friends better. This has nothing to do with you. مناجات حضرت عباس علیہ السلام. ایک درود پڑھی محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. اسم اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے. وقت کا ہے در کرار علی ابن علی. ثانی جعفر تیار ہے غیرت کا ولی. خاص تحفہ ہے خدا کا یہ مرتضیٰ کے لیے. خاص تحفہ ہے خدا کا یہ مرتضیٰ کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. ہم کو روضے پہ بلا لو میرے آقا عباس. چوم لے آنکھ زری کو میرے آقا عباس. بحر معصوم سکینہ کی التجا کے لیے. بحر معصوم سکینہ کی التجا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے
ہر دعا کے لیے کوئی مانے یا نہ مانے ہے یہ ایمان میرا نام عباس ہی بخشش کا ہے سامان میرا چشمہ فیض ہے یہ ہر چشمہ فیض ہے یہ در ہر ایک عطا کے لیے چشمہ فیض ہے چشمہ فیض ہے یہ در ہر ایک عطا کے لیے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے آخری بات دید کرتا ہوں علم پر تو قلم رکتا ہے یاد آ جاتے ہیں غازی مجھے یوں لگتا ہے اب بھی روتا ہے یہ زینب تیری رضا کے لیے اب بھی روتا ہے یہ زینب تیری رضا کے لیے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے ضرورت پڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیے پڑھ لیتا ہوں صلوات ٹھیک کر موری وہ آئے گا بول کے کیوں ہاتھ لگایا ایک چھوٹی سی چیز لیتے اور اتنا رباب مارتے ہیں چھوٹی سی صلوات اور دے گا فرماتے تھے حبیب خدا مالک کونین فرماتے تھے حبیب خدا مالک کونین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین فرماتے تھے حبیب خدا مالک کونین فرماتے تھے حبیب خدا مالک کونین حسین منی وانا من الحسین
مولا نے سر کٹا دیا اسلام کے لیے، مولا نے سر کٹا دیا اسلام کے لیے، مولا نے سر کٹا دیا اسلام کے لیے، اپنا لہو بہا دیا اسلام کے لیے، اپنا لہو بہا دیا اسلام کے لیے، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، مولا نے سر کٹا دیا اسلام کے لیے، مولا نے سر کٹا دیا اسلام کے لیے، اپنا لہو بہا دیا اسلام کے لیے، اپنا لہو بہا دیا اسلام کے لیے، حسین منی وانا من الحسین، فرماتے تھے حبیب خدا مالک کونین، حسین منی وانا من الحسین، مولا نے سر کٹا دیا اسلام کے لیے، مولا نے سر کٹا دیا اسلام کے لیے، اپنا لہو بہا دیا اسلام کے لیے، اپنا لہو بہا دیا اسلام کے لیے، ایک اور صلوات، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیسے جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیسے جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیسے جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، یہ سر تیرا یہ تیری عبادت، یہ سر تیرا یہ تیری عبادت، وہ شاہ حق میں تیری صداقت، یہ سر تیرا یہ تیری عبادت، یہ شاہ حق میں تیری صداقت، تیری صداقت کی داستانیں زمانے بھر کو سنا رہی ہے،
کہ تیری صداقت کی داستانیں زمانے بھر کو سنا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. تمام عالم کو یہ دکھایا کٹا کے گردن دی کو بچایا. تمام عالم کو یہ دکھایا کٹا کے گردن دی کو بچایا. مگر یہ امت ابھی بھی آلے نبی کو دیکھو ستا رہی ہے. مگر یہ امت ابھی بھی آلے نبی کو دیکھو ستا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. غریب مولا کی بے بسی پہ غریب مولا کی بے کسی پہ ابھی تلک وہ زمین کربل لہو کے آنسو بہا رہی ہے. ابھی تلک وہ زمین کربل لہو کے آنسو بہا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. جوان بیٹے کی لاش لے کر چلے گئے مقتل کو شاہ والا. جوان بیٹے کی لاش لے کے چلے گئے مقتل کو شاہ والا. مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. وہ انتر ہے علی کی بیٹی مگر وہی عظمت محمد ہے. مگر وہی عظمت محمد ہے. وہ جس کے خاطر بھرا ہوا گر وہ جس کے خاطر بھرا ہوا گر لٹا کے کربل سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک